بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آئینہ نماز سے یہ تیسرا سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ طہارت اور نجاست کا بیان۔ طہارت یعنی پاکی کا دین اسلام میں بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے خوب پاک رہنے والوں کو۔ اور حدیث شریف میں ہے، الطہور شطر الایمان، مسلم شریف، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، مسلم شریف، کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی اور کوئی صدقہ حرام مال سے قبول نہیں ہوتا۔ نجاست دور کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست حکمی، نمبر 2 نجاست حقیقی۔ نمبر 1 نجاست حکمی۔ نجاست حکمی اسے کہتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں نہ آئے لیکن شریعت کا حکم ہونے کی وجہ سے ناپاکی مان کر پاکی حاصل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، حدث اکبر یعنی غسل فرض ہونا، اور دوسرے حدث اصغر یعنی وضو فرض ہونا۔ نماز درست ہونے کے لیے حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 نجاست حقیقی۔ نجاست حقیقی وہ ہے جو دیکھنے میں آتی ہے اور شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے، اور ایسی چیزوں کو عموماً آدمی بھی ناپاک اور گندہ سمجھتے ہیں، جیسے پیشاب، پاخانہ، منی وغیرہ۔ نجاست حقیقی کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 نجاست غلیظہ، نمبر 2 نجاست خفیفہ۔ نمبر 1 نجاست غلیظہ، خون اور آدمی کا پاخانہ، پیشاب، منی، شراب، کتے بلی کا پاخانہ، سور کے جسم کا ہر حصہ حتیٰ کہ اس کے بال بھی، اور گھوڑے، گدھے، خچر کی لید، گائے، بیل، بھینس کا گوبر، بکری، بھیڑ کی مینگنی، مرغ، بطخ، مرغابی کی بیٹ، گدھے، خچر اور تمام حرام جانوروں کا پیشاب، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، اور چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پاخانہ، پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست خفیفہ، حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال چوپایوں مثلاً بکری، گائے، بھینس، بیل، اونٹ اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ مسئلہ، مرغی، بطخ اور مرغابی کے علاوہ حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر، گوریا یعنی چڑیا وغیرہ۔ مسئلہ، مچھلی کا خون نجس نہیں، اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے چاہے جتنا ہو، بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی۔ مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون بھی ناپاک نہیں۔ مسئلہ، حلال جانور کو شریعت کے مطابق ذبح کرنے کے بعد جب اس کا خون بہہ کر نکل جاتا ہے تو بوٹیوں میں تھوڑا بہت جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ بھی پاک ہے۔ مسئلہ، نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ بے اس کے دھوئے اگر نماز پڑھ لیوے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ ہے۔ اگر روپے سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں، اس کے دھوئے بغیر نماز نہ ہوگی۔ اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑھی چیز لگ جاوے جیسے پاخانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جاوے تو بے دھوئے نماز درست نہیں۔ مسئلہ، اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہو تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ بھر گیا ہو تو معاف نہیں۔ اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، تب نماز درست ہوگی۔ اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں لگی ہو تو اگر چوتھائی ہاتھ سے کم میں لگی ہو تو معاف ہے۔ اسی طرح اگر ٹانگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے۔ مسئلہ، تھوڑا پانی جو بہتا ہوا نہیں ہے اور دہ در دہ سے کم ہے، دہ در دہ یعنی 10/10 سے کم ہے تو ناپاکی پڑنے سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر پانی میں نجاست غلیظہ گر جائے تو وہ پانی بھی نجاست غلیظہ ہو جاتا ہے، اور اگر نجاست خفیفہ گر جائے تو نجاست خفیفہ ہو جاتا ہے۔